بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جسم اقدس، جسم منور، جسم مطہر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی جسم مبارک اللہ تعالی نے بنانا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے نور مبارک کو جو جسم کی شکل دینے کا اللہ جل مجد الکریم نے ارادہ فرمایا، تو اس وقت جو مٹی انتخاب کی گئی، جہاں سے مٹی اٹھائی گئی، آپ حیران ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جسم اقدس کو ترتیب دینے کے لیے وہ جسم اقدس کہ جس جسم اقدس میں موجود چہرے کی رب قسمیں کھاتا ہے، جس جسم اقدس میں موجود آنکھوں کو رب دیکھتا رہتا ہے، یہ سب قرآن کی آیتوں کا میں آپ کو نچوڑ بتا رہا ہوں، جس جسم اقدس میں موجود اللہ جل مجدہ الکریم چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے محمد تیرے جیسا خوبصورت میں نے اپنی کائنات میں کوئی نہیں بنایا، جس جسم اقدس میں موجود زلفوں کو دیکھ کر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے واللیل اذا سجا، چہرے کو دیکھ کر سورت کے ابتدا میں فرماتا ہے والضحی، اے محبوب تیرے اس پیارے پیارے چہرے کی قسم، آپ کے پیارے پیارے چہرے کو دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے یاسین، آپ کے پیارے چہرے کو دیکھ کر ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ، آپ کے خوبصورت حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر رب ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، آپ کے اس، یہ سارا قرآن پڑھ رہا ہوں میں، آپ کے اس چہرے کو دیکھ کر رب ارشاد فرماتا ہے حامیم عین سین قاف، آپ کے چہرے کو دیکھ کر رب ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، آپ کے چہرے کو دیکھ کر رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ بلکہ میں بات آگے بڑھ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں اور آپ کو ایک بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں کہ یہ پورا قرآن نازل ہی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کیا گیا۔ جب باری آئی اپنے محبوب کے جسم اقدس کو ترتیب دینے کی تو پوری کائنات کی کوئی جسموں کو جو تخلیق کیا گیا، پوری کائنات کے جسموں کو وہ دنیا کی مختلف مٹیوں سے تخلیق کیا گیا، اور جس کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی اس کو وہیں پر دفنایا جائے گا۔ ایسا ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس جسم اقدس کو جب ترتیب دینے کی باری آئی تو جس جگہ کی مٹی اٹھا کر لانے کا فرشتے کو کہا گیا وہ جگہ کعبۃ المشرفہ ہے۔ ایک صوفیہ کی بات کر دوں، عشق کی بات کر دوں، کعبے کو جو شرف ملا ہے اس شرف کی وجہ یہی ہے کہ اس کی مٹی سے میرے نبی کے جسم اقدس کو ترتیب دیا گیا۔ اللہ اللہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں جو مٹی استعمال ہوئی، اس کے بعد جو مٹی بچ گئی، اس مٹی سے جس شخصیت کے جسم کو ترتیب دیا گیا اسے دنیا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کہتی ہے۔ آپ کا ایک لقب بقیت طینت محمدیہ، بقیت طینت توئے سے، طینت کہتے، تین کہتے مٹی کو، بقیت طینت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے جسم اقدس سے بچی ہوئی مٹی سے جس کے جسم کو ترتیب دیا گیا وہ میرے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ہے، اور اسی مٹی سے جن مزید دو جسموں کو بنایا گیا
ایک جسم حضرت ابو بکر صدیق کا ہے اور ایک جسم حضرت عمر فاروق کا ہے۔